آخری آدمی، کہانی انتظار حسین، میں عادل یوسف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الیاسف اس قریے میں آخری آدمی تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی ہی کی جون میں مروں گا، اور اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخر دم تک کوشش کی۔ اور اس قریے سے 3 دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغ خراب کرتے تھے نابود ہو گئے۔ پر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا، یہ کہا کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہیں، مگر یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔ لوگوں نے اس کا برا مانا اور کہا کہ کیا تو ہم سے ٹھٹا کرتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹا تم نے خدا سے کیا کہ اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اور تم نے سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹا کرنے والا ہے۔ اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ الیعزر کی لونڈی گجردم الیعزر کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی الیعزر کی جورو کے پاس الٹے پاؤں آئی۔ پھر الیعزر کی جورو خوابگاہ تک گئی اور حیران و ہراساں واپس آئی۔ پھر یہ خبر دور دور پھیل گئی اور دور دور سے لوگ الیعزر کے گھر آئے اور اس کی خوابگاہ تک جا کر ٹھٹک گئے کہ الیعزر کی خوابگاہ میں الیعزر کی بجائے ایک بڑا بندر آرام کرتا تھا، اور الیعزر نے پچھلے سبت کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ اے عزیز، الیعزر بندر بن گیا ہے۔ اس پر دوسرا زور سے ہنسا، تو نے مجھ سے ٹھٹا کیا؟ اور ہنستا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ منہ اس کا سرخ پڑ گیا اور دانت نکل آئے اور چہرے کے خد و خال کھنچتے چلے گئے اور بندر بن گیا۔ تب پہلا کمال حیران ہوا، منہ اس کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور پھر وہ بھی بندر بن گیا۔ اور الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تجھے کیا ہوا ہے کہ تیرا چہرہ بگڑ گیا؟ ابن زبلون نے اس بات کا برا مانا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ تب الیاب مزید ڈرا اور چلا کر بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تیری ماں تیری سوگ میں بیٹھے، ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بھینچ کر الیاب پر جھپٹا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہوا، اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے سے آپ سے باہر ہوا اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا گیا، اور وہ دونوں کہ ایک مجسم غصے اور ایک خوف کی پوٹ تھے، آپس میں گھت گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑے، پھر ان کی آوازیں بگڑیں کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے، پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخیں بن گئی، اور پھر وہ بندر بن گئے۔ الیاسف نے کہ ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا، تشویش سے کہا کہ اے لوگو، ضرور ہمیں کچھ ہو گیا ہے۔ آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا اور حلقہ زن ہو کر دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگوں، وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا، آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے، ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا، وحشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگیں اور خد و خال مسخ ہوتے چلے گئے۔ اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور سکتے میں آ گیا، اس کے پیچھے چلنے والے بندر بن گئے تھے۔ تب اس نے سامنے دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کو نہ پایا۔ پھر اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی اور ہر سمت بندر دیکھے۔ تب وہ ڈرا اور ان سے کترا کر چلا اور بستی کے اس کنارے سے اس کنارے تک چلا گیا اور کسی کو آدمی نہ پایا۔ جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی سمندر کے کنارے، اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی حویلیوں کی بستی۔ بازاروں میں کوے سے کوا چلتا تھا، کٹورا بجتا تھا، پر دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈیوڑیاں
سونی ہو گئیں اور اونچے برجوں میں اور عالیشان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے، اور الیاسف نے ہراس سے چہار سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ کیا میں اکیلا آدمی ہوں؟ اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا، مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا۔ تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنے مسخ صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا، تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں، اور میں آدمی کی جون میں ہوں۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی۔ اس نے ان کے لال بھبوکا صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا، مگر اسے اچانک ابن زبلون کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے الیاسف، نفرت مت کر کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے۔ اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا کہ بے شک میں انہی میں سے تھا۔ اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے تھا، اور دل اس کا محبت کے جوش سے امڑنے لگا۔ اور اسے بنت الاخضر کی یاد آئی کہ فرعون کی رتھ کی دودیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی، اور اس کے بڑے گھر کے در سرف کے اور کڑیاں صنوبر کی تھیں۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آئے کہ وہ سرف کے دروں اور صنوبر کے کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا اور چپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا۔ اور اس نے دیکھا کہ لمبے بال اس کے رات کی بوندوں سے بھیگے ہیں، اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کے موافق تڑپتی ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی مانند ہے کہ پاس اس کے سندل کا گول پیالہ ہے۔ اور الیاسف نے بنت الاخضر کو یاد کیا اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالوں کے تصور میں سرف کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک گیا۔ اس نے خالی مکان کو دیکھا اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور پکارا کہ اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے؟ اے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، دیکھ موسم کا بھاری مہینہ گزر گیا اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں اور قمریاں اونچی شاخوں پر پھڑ پڑاتی ہیں۔ تو کہاں ہے اے اخضر کی بیٹی؟ اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر آرام کرنے والی، تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم، تو نیچے اترا اور مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ الیاسف بار بار پکارا تاکہ اس کا جی بھر آیا اور بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا۔ الیاسف بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا، مگر اچانک اسے الیعزر کی جورو یاد آئی جو الیعزر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہڑکی بند گئی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے جمیل نقش بگڑتے چلے گئے اور ہڑکی کی آواز وحشی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی۔ تب الیاسف نے خیال کیا، کیا بنت الاخضر جن میں سے تھی ان میں سے مل گئی؟ اور بے شک جو جن میں ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا کہ اے الیاسف، ان سے محبت مت کر، مبادا تو ان میں سے ہو جائے۔ اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا۔ الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال بھبوکا صورتوں اور کھڑی دم کو دیکھ کر ہنسا۔ اور الیاسف کو الیعزر کی جورو یاد آئی کہ وہ اس قریے کی حسین عورتوں میں سے تھی۔ وہ تاڑ کے درخت کی مثال تھی اور چھاتیاں اس کے انگور کے خوشوں کی مانند تھیں۔ اور الیعزر نے اس سے کہا تھا کہ جان لے کہ میں انگور کے خوشے توڑوں گا، اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف نکل گئی۔ الیعزر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھل توڑا اور تاڑ کے درخت کو اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ ایک اونچے کنگرے پر الیعزر کی جوئیں بین بین کر کھاتی تھی۔
الیعازر جھرجھری لے کر کھڑا ہو جاتا اور وہ دم کھڑی کر کے اپنے میلے لجلجے پنجوں پر اٹھ بیٹھتی اور الیعازر کے اگلے پیر اس کے بدرنگ بالوں والی پشت پر ٹک جاتے۔ الیاسف یہ دیکھ کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، اور اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوئی کہ اسے ساری بستی گونجتی معلوم ہوئی، اور وہ اپنے اتنی زور سے ہنسنے پر حیران ہوا۔ مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو ہنستے ہنستے بندر بن گیا تھا، اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا، اے الیاسف، تو ان پر مت ہنس، مبادا تو انہی کی جنس بن جائے۔ اور الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، رونے اور ہنسنے سے، ہر کیفیت سے گزر گیا، اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دان پیس پیس کر کلکاریاں کرنا، کچے پکے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دینا، یہ سب کچھ اسے آگے کبھی ہم جنسوں پر رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا، کبھی غصہ دلاتا کہ وہ ان پر دانت پیسنے لگتا اور انہیں حقارت سے دیکھنے لگتا۔ اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا، پھر خود ہی اپنی آواز پر حیران ہوا، اور کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گیا۔ اور الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر جاتی رہی کہ وہ اب اس کے اور اس کے ہم جنسوں کے درمیان رشتہ نہیں رہے تھے، اور اس کا اس نے افسوس کیا۔ الیاسف نے افسوس کیا اپنے ہم جنسوں پر، اپنے آپ پر اور لفظ پر۔ افسوس ہے ان پر بوجہ اس کے کہ وہ لفظ سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہے مجھ پر بوجہ اس کے کہ لفظ میرے ہاتھوں میں خالی برتن کی مثال رہ گیا۔ اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے کہ آج لفظ مر گیا۔ اور الیاسف نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ الیاسف خاموش ہو گیا، اور محبت، نفرت سے، غصہ اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے درگزرا، اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے کنارہ کر لیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لے لی۔ الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر ہو کر جزیرے کی مانند بن گیا، سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان خشکی کا ننھا سا نشان۔ اور جزیرے نے کہا کہ میں گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا۔ الیاسف کے اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا، گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا۔ اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت، غصہ اور ہمدردی، غم اور خوشی اس پر یلغار نہ کریں، کہ جذبے کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے۔ اور الیاسف اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود، کیا میں اندر سے بدل رہا ہوں؟ تب اس نے اپنے باہر پر نظر کی اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ رہی ہے، کہ اس کے اعضاء خشک، اس کی جلد بدرنگ اور اس کا لہو بے رس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیرا۔ اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے اور بال بدرنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوف سے وہ اپنے اندر سمٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے، اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا؟ اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اپنے اندر سمٹ کر وہ بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں اندر کے خوف پر اسی طرح غلبہ پاؤں گا جس طور میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا۔ اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا، اور اس کے سمٹے ہوئے اعضاء کھلنے اور پھیلنے لگے۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے، اور اس کی ہتھیلیاں اور تلوے چپٹے اور لجلجے ہو گئے، اور اس کے جوڑ کھلنے لگے۔ اور الیاسف کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے۔ تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں
کس کر باندھی اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔ الیاسف نے اپنے بدحیت اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لی، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کی تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں نہیں رہا ہوں؟ اس خیال سے دل اس کا ڈھہنے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چپکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلیری سے آنکھیں کھولی اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جون میں ہوں۔ مگر اس کے بعد آپ اسے پھر وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے اعضاء بگڑتے اور بدلتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کی تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا، اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں دھستا جا رہا ہے۔ اور الیاسف نے درد کے ساتھ کہا کہ اے میرے معبود، میرے باہر بھی دوزخ ہے، میرے اندر بھی دوزخ ہے۔ اندھیرے کنویں میں دھستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعاقب کیا، اور گزری یادیں محاصرہ کرنے لگی۔ الیاسف کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مچھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے ہاتھوں مچھلیوں سے بھرا سمندر مچھلیوں سے خالی ہونے لگا، اور ان کی ہوس بڑھتی گئی، اور انہوں نے سبت کے دن بھی مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کرتا تھا کہا کہ رب کی سوگند جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا اور گہرے پانیوں کو مچھلیوں کا مامن ٹھہرایا، سمندر تمہارے دست ہوس سے پناہ مانگتا ہے، اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔ اور الیاسف نے کہا کہ معبود کی سوگند میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا۔ اور الیاسف نے کہ عقل کا پتلا تھا، سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملایا، اور سبت کے دن مچھلیاں سطح آب پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے میں نکل گئیں۔ اور سبت کے دوسرے دن الیاسف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑی۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا یہ دیکھ کر یوں بولا کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا، اور بے شک اللہ زیادہ مکر کرنے والا ہے۔ اور الیاسف یہ یاد کر کے پچھتایا اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گھر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری ہستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ پیدا کرنے والے، تو نے مجھے ایسا پیدا کیا جیسے پیدا کرنے کا حق ہے۔ تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا اور اپنی مثال پر بنایا، پس اے پیدا کرنے والے کیا تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا؟ اور الیاسف اپنے حال پر رویا، اس کے بنائے ہوئے پشتے میں دراڑ پڑ گئی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا۔ الیاسف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا کہ اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی، اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کی طرح مانی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درختوں کی ٹہنیوں میں چھپ کر بسر کی۔ جب صبح کو وہ جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کچھ زیادہ بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا کہ کیا میں ہی ہوں؟ اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے، اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنی تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی اندوہ سے بھر گئی اور پکارا کہ اے بنت الاغزر، تو کہاں ہے کہ تجھ بن میں ادھورا ہوں؟ اس آن
الیاسف کو ہرن کے تڑپتے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔ جزیرے میں سمندر کا پانی امٹتا چلا آ رہا تھا اور الیاسف نے درد سے صدا کی کہ اے بنت الاغزر، اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، تجھے میں اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کٹ پر اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجیوں میں ڈھونڈوں گا۔ تجھے سرپٹ دوڑتی دودھیا گھوڑیوں کی قسم ہے تجھے کبوتریوں کی جب وہ بلندیوں میں پرواز کریں، قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے، قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے، قسم ہے تجھے اندھیرے کی اور نیند کی اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں۔ تو مجھے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ اور جب اس نے یہ صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گڈمڈ ہو گئے، جیسے زنجیر الجھ گئی ہو، جیسے لفظ مٹ رہے ہوں، جیسے اس کی آواز بدلتی جا رہی ہو۔ اور الیاسف نے اپنی بدلتی آواز پر غور کیا اور ابن زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں۔ الیاسف اپنی بدلی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود، کیا میں بدل گیا ہوں؟ اور اس وقت اسے یہ نرا خیال سوجھا کہ اے کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا، مگر یہ خیال اسے بہت انہونا نظر آیا اور اس نے درد سے کہا کہ اے معبود، میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا ہوں؟ الیاسف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا، اور الیاسف کو بستی کے خالی اور اونچے گھروں سے خفقان ہونے لگا تھا، اور جنگل کے اونچے درخت رہ رہ کر اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ الیاسف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی اس کا ٹھہرا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثناء میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا، یہ میں ہوں۔ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی اور الیاسف کی چیخ نے آ لیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ الیاسف کی چیخ نے آ لیا تھا اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا۔ وہ یوں بھاگا جاتا تھا جیسے وہ جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کرنے لگی، پر وہ بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا گیا، اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے، اور وہ دفتن جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں۔ الیاسف نے جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں اور بنت الاغزر کو سونگتا ہوا چاروں ہاتھوں پیروں کے بل تیر کے موافق چلا۔ بہت شکریہ دوستو۔ میں ہوں ڈاکٹر رویش لطیم اور ڈاکٹر صنوبر الطاف۔ ہم دونوں آج انتظار حسین کے فن پہ، شخصیت پہ، اور یہ جو آج آپ نے افسانہ سنا اس پر بات کریں گے۔ اور یہ افسانہ سنانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ انتظار حسین نے جو لکھا ہے اس کا کچھ حصہ آپ کو سنایا جائے تاکہ اس کے متن سے، اس کے افسانے سے، اس کی لکھت سے آپ واقف ہو سکیں، اور اس بہانے سے ہم اس کو جان سکیں، اس کی تمام تحریروں کو، اس کے اوپر بات کر سکیں۔ تو یہ جو ابھی آپ نے کہانی سنی آخری آدمی، یہ ان کے ایک مجموعے آخری آدمی کا پہلا افسانہ ہے، اور یہ آلموسٹ 70s میں چھپا ہے۔ کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ جی، ایک تو اس کی پڑھت کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ انتظار حسین کا لکھنے کا جو انداز ہے اور ان کی جو اسالیب ہے
جو ان کی علامت ہے، استارہ ہے، وہ اپنے ہم اثر لکھنے والوں سے ایک بالکل منفرد ہے. وہ لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ انتظار حسین کو پڑھا ہے یا اس کے نام سے متعارف ہوئے، ان کے لیے واقعی یہ بہت زیادہ یہ اسلوب حیران کن ہوگا، کیونکہ یہ بالکل ایک نئی طرز ہے جس میں ایک پرانی داستانوی فضا کو استعمال کیا گیا ہے. اور خاص طور پہ جب ہم اس کے اسلوب کو دیکھتے ہیں تو جو اس کا جو مکالمہ ہے یا اس کی جو خود کلامی ہے، تو ہمیں بار بار جو عہد نامہ عتیق ہے یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کے اسلوب جو ہیں وہ ہمیں یاد آتے ہیں کہ اس میں بھی ایسے ہی خطیبانہ انداز ہوتا ہے، اور معبود اور سوگند اور اپنی جون میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہاں سے لیا گیا ہے. تو انتظار حسین کا جو کمال ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ مغرب کی افسانے میں مغرب کی ٹیکنیک لی ہے، لیکن اس ٹیکنیک کو جو مشرق کے جو موضوعات تھے یا جو مشرقی جو ہمارے پاس ادبی اثاثے تھے اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. دوستو یہ جو ہے انتظار حسین، اس کے تھوڑا سا پس منظر جان کر ہمیں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آخر ان سے پہلے چل کیا رہا تھا. آپ جانتے ہیں کہ انتظار حسین جو ہے ان کی پیدائش 1923 کی ہے اور انہوں نے 90 سال سے زیادہ کی عمر پائی. بالآخر 2016 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ہاں. اور جب وہ اس کا مطلب ہے جب پارٹیشن کا ہمیں پاکستان کا ٹائم تھا وہ کوئی 25-26 سال کے ہوں گے. یس. اور بلند شہر میں یہ پیدا ہوئے. ایم اے انہوں نے میرٹھ سے کیا، ایم اے اردو کیا تھا. اس میں دو باتیں بڑی حیرت انگیز ہیں. ایک تو یہ کہ بی بی سی کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ کا نام یہ انتظار کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ارے بھائی ہم سے پہلے ہمارے والدین کی ہاں صرف بیٹیاں ہوئیں تو ہمارا انتظار تھا، تو ہم پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا انتظار ختم ہو گیا، تو انتظار ختم ہو گیا. تو لہٰذا ایک دوسری جو حیرت انگیز بات وہ ہے کہ ان کے والد صاحب مذہبی آدمی تھے اور وہ اسکول کی تعلیم کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ انتظار جو ہیں وہ مذہبی تعلیم حاصل کریں صرف، لیکن ان کی بڑی بہن کی سفارش یا ان کی کاوش سے انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے منا لیا اور پھر یہ انہوں نے تو ایک تو ان کا بلند شہر سے کا جو گاؤں ہے، کیا نام، ضلع دبئی. ہاں. تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے اور اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا. یہاں پر آلموسٹ پاکستان بننے کے 1 سال بعد ان کا پہلا افسانہ چھپا، قیومہ کی دکان، جو بعد میں ادب لطیف میں 1948 میں. 48 میں. اچھا، اب پس منظر میں کیا چل رہا تھا؟ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ پوری جو 20ویں صدی ہے اس میں کانگریس کی تحریک موجود ہے، برٹش انڈیا میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف غدر کی تحریک موجود ہے، کمیونسٹ تحریک موجود ہے، کانگریس کی تحریک موجود ہے. پھر اس میں یہ جو مسلم لیگ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، احرار والوں کی تحریک الگ موجود ہے، خاکسار کی تحریک الگ موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، پھر اسی میں آپ جانتے ہیں کہ نیتا جی کی تحریک موجود ہے جو گاندھی سے الگ ہو کے انہوں نے بنائی. تو یہ تحریکوں کا دور ہے، آئیڈیالوجی کا دور ہے، اور اس میں ادبی سطح پر جو 30 کی دہائی، 40 کی دہائی اور 47 یہ جو ہے تقریباً 11 سال بنتے ہیں. اس میں اس سے پہلے سر سید اقلیت کی بات کر چکے تھے، حقیقت نگاری کی بات کر چکے تھے. اقبال آئے تو انہوں نے بھی اقلیت کی بات کی اور اس طرح کی عالمی جو سیاسیات ہے اور قومی سیاسیات اور معیشت کو موضوع بنایا اسلام کے پیراڈائم میں. اور اس کے بعد یہ ترقی پسند آ گئے تھے، انہوں نے انقلاب اور کمیونزم اور ترقی پسندی اور یہ سارا کچھ اس کو موضوع بنایا. ادب میں کیا چل رہا تھا؟
معروضیت، خارجیت، حقیقت آئیڈیالوجی، نگاری، حقیقت نگاری، طبقاتی کشمکش، یہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو اس کے خلاف بھی ایک رو موجود تھی جو اس کو پسند نہیں کرتی تھی. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں 36 میں اگر ترکیب پسند ایک جگہ اکٹھے ہوئے انجمن ترکیب پسند مصنفین کے تحت، تو وہ سارے کے سارے 39 میں حلقہ ارباب ذوق کے تحت اکٹھے ہو گئے. تو یوں یہ دو دھارے الگ الگ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلبہ تھا وہ ترکیب پسندوں کو حاصل تھا، اور اس میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے. اتنے بڑے نام پیدا ہوئے کہ یہ افسانے کا عہد زریں کہلایا. 40 جو ہے، منٹو ہے، بیدی ہے، کرشن ہے، عصمت ہے، غلام عباس ہے، ایک بڑا نام ہے. بعد میں یہ جدیدیت والے بھی آئے اور انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، جس میں ممتاز مفتی وغیرہ بھی شامل ہوئے، اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ہاں اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ انتظار حسین کی اگر ہم ادبی کریئر کی بات کریں تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو تقسیم ہے، جو پارٹیشن ہے، وہ ایک طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 48 میں ان کا پہلا افسانہ چھپ رہا ہے اور 53 میں افسانے کی پہلی کتاب آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم سے بہت پہلے جو ہے وہ لکھنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا جو ایک خاص اسلوب ہے یا جو ہمیں اس کا انداز نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں شروع میں اس کے ساتھ وہ جڑ ضرور گئے تھے. اگرچہ اس اسلوب میں اور اس بیان میں تبدیلیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی کہ ہم نے ان کا ارتقا بھی ہمیں ایک نظر آتا ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو شروع کے 2 افسانوی مجموعے ہیں یا جو ناول ہے، اس میں ماضی پسندی یا ایک نوسٹالجیا جو ہے وہ بہت جو نمایاں ہے. اس کی وجہ ظاہر ہے تقسیم ہے، ہجرت ہے، اور وہ کبھی بھی اس سے نکل نہیں سکے. بلکہ ایک جگہ انہوں نے خود، بلکہ کسی نے، نارنگ صاحب نے لکھا ہے کہیں کہ وہ شاید ہمیشہ اپنے ماضی پہ رہے اور وہ اس ماضی کو حال میں لا کر اس کو اپنے تخیل کے ذریعے سے اس کو حال کا حصہ بنانا چاہتے تھے. تو لیکن ان 2 مجموعوں کے بعد جب تیسرا مجموعہ یہ آخری آدمی کے نام سے آتا ہے، تو یہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں جدیدیت کی، علامت نگاری کی اور حقیقت پسندی اور جو خارجیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل ایک اور راستہ جو نکلا ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ اس مجموعے میں ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، ممکن یہ بھی ہے کہ وہ اس دونوں طرز کے افسانے لکھتے رہے ہوں، لیکن انہوں نے اپنے موضوعاتی حوالے سے اس کی تقسیم کر دی ہو. جو جدید افسانے ہیں وہ اس مجموعے میں شامل ہیں، اور جو ذرا ماضی کے حوالے سے، نوسٹالجک حوالے سے ہیں، وہ پہلے 2 افسانوی مجموعوں میں شامل ہوئے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے نا، 48 میں اب پہلا چھپا ہے، تو ظاہر ہے کہ لکھنے کے عمل کے دوران ہی ان کا ایک اسلوب بھی وضع ہوا، اس کی ٹیکنیک بھی وضع ہوئی، اور ان کے موضوعات بھی نکھرتے چلے گئے. تو مثلا جو پہلا ان کا ہے گلی کوچے، پھر ایک کنکری، تیسرا پھر آخری آدمی ہے. جی ہاں. تو یہ پہلے جو 2 ہیں، اس کے اندر وہی آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ہجرت چونکہ کر کے آئے تھے اور فسادات موجود تھے، اور ایک اپنے شہر کو چھوڑ کے آ جانا ہمیشہ کے لیے اور ایک نئی جگہ پر آباد ہونا، تو یہ سارا کچھ ہجرت والے معاملات موجود تھے، اپنے وطن سے دوری والے معاملات موجود تھے. لیکن ساتھ جو ترقی پسندوں کا ایک ایفیکٹ تھا، اس کا بھی ایک اثر تھا. اقلیت اور معروضیت، اجتماعیت، یہ سارا کچھ چل رہا تھا ان کے اوپر تھا. لیکن یہ ہے کہ بعد میں ان کے ہاں بڑا چینج جو آیا، جو بہت کلیئرلی آیا، وہ یہ آخری آدمی والے مجموعے کے بعد آیا. یہاں سے ہمیں ان کے یہاں ایک ٹرن ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ اس بات کو ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس حوالے سے. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے اردو ادب کے پاکستانی تناظر میں، اور وہ ہے کہ 47 کا جو واقعہ ہے، وہ جس نے انتظار حسین کی تشکیل کی، اور وہ جدیدیت کے نمایاں ترین افسانہ نگاروں میں سامنے آئے. تو آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جدیدیت اور پاکستانیت کے اس کے اندر کہ وہ اس طریقے سے سامنے آئے، اور ان کے ہاں جو فکری جو خد و خال تھے وہ کیسے ابھرے.
اس میں 2-3 چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. نمبر 1 کہ جدیدیت جو ہے جس کو ہم ماڈرنزم کہتے ہیں وہ بیسیکلی تو 1930 تک 20 تک یعنی 1880 سے لے کر 1920 تک کے 40-50 سال ہیں. اس میں جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی, انڈسٹریل ریولوشن آیا, اس کے نتیجے میں ماڈرنزم جو ہے ایک فلسفی کے طور پر آیا جس نے آرٹ لٹریچر ویسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اسی میں اسی کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں بھی ملتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ماڈرنزم کی ایک وہ شکل بھی موجود چلتی آ رہی تھی جو انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کے ساتھ تھی, جس کو روشن خیالی کہتے ہیں, جس میں ہیومنزم اور اقلیت پسندی ریشنلزم کو ملا کے بلینڈ کر کے تو پورا یورپ آگے بڑا, ترقی کی, ٹیکنالوجی لے کے آیا, سائنس لے کے آیا. اب یہ ہے کہ وہ جس کی روشن خیالی والی جدیدیت کی میں بات کر رہا ہوں اس سے تو سر سید بھی متاثر ہوئے, اقبال بھی متاثر ہوئے, اور یہاں پر بالکل ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا. لیکن یہ جو ماڈرنزم ہے یہ ایک الگ فلسفی ہے جو 20ویں صدی کی ابتدائی جو 30-40 سال ہیں اس میں ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے. انتظار حسین اس کے نمائندہ بنے, ٹھیک ہے. اقبال اور سر سید تو وہ اس پچھلی والی کے نمائندہ تھے, لیکن اس کے جو نمائندہ ہے وہ اپنا یہ انتظار حسین بنے. یورپ میں یہ تھا کہ پچھلی جو جدیدیت تھی روشن خیالی والی, اس میں مارکسزم اور جدیدیت وہ ایک ہی چیز تھی. یعنی جدیدیت مارکسزم جدیدیت کا حصہ تھا. اس کو میں اگر یہ سمجھانا چاہوں آپ کو کہ جب ہم انلائٹنمنٹ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جدید مفکرین ہیں انہوں نے جو جدیدیت کی فکری اساس بنائی اسی کی بنیاد پر یورپ کا دماغ آگے بڑھا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے بائبل اور کلیسا اور مذہب اور کرسچینڈم جو ہے وہ سارا کچھ اس کی بیس کر رہا تھا. اس کو ایسے سمجھیں. یہاں پہ ہمارے یہاں الٹا ہوا. یہاں پہ جو مارکسزم جو ہے وہ اور جدیدیت یہ الگ الگ رخ پہ چلیں. لہذا جدیدیت کی ایک اپنی تحریک ہے ترقی پسندوں کی, مارکسزم کے حوالے سے ایک الگ تحریک ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جدیدیت کے اندر ہی کیونکہ اقبال بھی جدیدیت تھا, تو جو بھی چیزیں ہم ریشنلزم کے ساتھ, اقلیت کے ساتھ اس کو جدید کر کے آگے بڑھاتے ہیں تو وہ بھی ماڈرنزم کا حصہ بن جاتی ہے. مطلب اقبال بھی جدید ہے, ٹھیک ہو گیا. سر سید بھی جدید ہے, سر سید کی تفسیر بھی جدید ہے, ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے اسی دور میں وہاں پر جب جیمز فریزر نے گولڈن بو لکھی, جی ہاں وہ لکھی, تو پھر اسی تناظر میں ہمارا جو جدیدیت پسند ذہن ہے اس نے بھی ماضی کی طرف رجوع کیا ریشنلزم کے ساتھ. ماضی کی طرف رجوع یا مذہب کی طرف رجوع ریشنلزم کے ساتھ ایک نئی آئیڈیالوجی کے طور پر یہ ماڈرنزم ہے, ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ بار بار بائبل کی طرف جا رہے ہیں, زبور اور تورات کی طرف جا رہے ہیں, اور جو صوفیانہ مکاشفے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں, عہد ناموں کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن جدید کہلا رہے ہیں. تو اس نقطے کو اس طرح سے سمجھنا ضروری ہے. ایک دوسرا نقطہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کا ایک جو ایڈلسٹ پاکستان کا حامی تھا, اس نے پاکستان کو 200 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ایک روحانی واردات کہا, ٹھیک ہے. بس اس کا آپ دیباچہ دیکھیں گے, وہ سجاد باقر رضوی نے لکھا ہے. پاکستان جب نیا بنا تو اس کو کمیونزم سے بچانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ساتھ جو سینیٹو سیٹوں کے معاہدے کیے اس کی پابندی کرتے ہوئے انہوں نے یہاں ترقی پسندوں پر پابندی لگائی راولپنڈی سازش کیس کے تحت. لیکن اس سے پہلے اس کے پیرل 2 تحریکیں کھڑی کی گئیں, ایک اسلامی ادب کی تحریک اور ایک پاکستانی ادب کی تحریک. سجاد باقر رضوی اور انتظار حسین ان تحریکوں کے
ماننے والے تھے، اس کے اندر ایکٹیو تھے. ایک تو یہ سمجھیں. پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی واردات سمجھتے ہیں پاکستان کو، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنے پاکستان کی روحانیت کے ساتھ جڑنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے ادب کی تشکیل میں 4 چیزیں کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1، چونکہ پاکستان ایک روحانی واردات ہے تو ہم اپنی روحانی تاریخ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. اس روحانی تاریخ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی مسلم 1000 سالہ انڈین جو تہذیب ہے اس کو دوبارہ سے تخلیق کریں، دوبارہ سے دریافت کریں اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں. اچھا، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم 4-5 چیزیں کریں ادب کی سطح پر. نمبر 1 تو ہم یہ ہے کہ پرانے موضوعات جو ہیں اور پرانے جو اسالیب ہیں ان کو ختم کریں اور نیا بنائیں، کیونکہ پاکستان سے نئی تاریخ اور نیا موڑ شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو پرانے مسلمات، معتقدات، ادبی روایات ہیں ان میں ترامیم کریں اور اس میں چھانٹی کر کے الگ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ ماضی سے چیزوں کو چن کر آپ الگ کریں اور وہاں سے اپنی ایک تہذیبی شناخت کو ریکریٹ کریں. اب یہاں سے ہم ان لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کے پس منظر میں ایک مذہبی کمٹمنٹ بھی موجود ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ کتنے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہے. یہ سارے جو ذہن ہے اس کی نمائندگی ادب میں انتظار حسین کر رہے تھے. اچھا، آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر ہم انتظار حسین کا جو متن ہے، ان کا جو ٹیکسٹ ہے جو انہوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں کی صورت میں چھوڑا ہے، اگر اس کو دیکھیں تو وہ اپنی جو تہذیبی شناخت ہے وہ مسلم شناخت کے ساتھ ساتھ وہ اس کو جو قدیم تہذیبی شناخت ہے ہماری اس زمین پر رہتے ہوئے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس میں مہابھارت بھی ہے، اس میں رامائن بھی ہے، اس میں جاتک کہانیاں بھی ہیں. ایون انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا بھی ہے کہ میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں مسلم، تو وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین سے یا مٹی سے اوپر کی کوئی شے ہے، لیکن میں جب بھی اس اوپر تک پہنچتا ہوں تو مجھے اس کے اندر مٹی کی تہ ہی نظر آتی ہے. یعنی کہ وہ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو مذہب کا جو آسمانی تصور ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں زمین کا تصور بھی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ مسلم شناخت کے ساتھ کمٹمنٹ تو ہے، لیکن شاید اس کمٹمنٹ میں تنگ نظری یا تعصب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک وسعت بھی پائی جاتی ہے. جیسے کہ ہم جتنی بھی کہانیاں ہم نے دیکھی ہیں، یہ جو مشہور کہانیاں ہیں ان سب میں ایک نظر آتا ہے. پھر دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ انتظار حسین کے ہاں جو ان کا اپنا جو مطالعہ ہے، جو انہوں نے خود جو تراجم کیے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں جو کہ جدید کہانی لکھنے والوں کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے آپ کی بات بھی درست ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اسلوب ان کا خود کریٹ کردہ ہو، ان کا تخلیق شدہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے میٹامورفوسس کافکا کی کہانی کو بھی اپنے انداز میں لکھا کایا کلب کے نام سے. اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کی، اور باقی جو تراجم بھی کی ہے امریکی کہانیوں کے وہ بھی جدید کہانی کاروں کے ہیں. تو آپ کی بات نظریاتی حوالے سے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن فنی حوالے سے بھی کچھ اس پہ سوچا جا سکتا ہے. نہیں، اس میں ایک بات کو آپ ضرور سمجھیں، اور وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان بنانے والا جو مائنڈ سیٹ ہے یا اس کا حامی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنیاد پرست نہیں ہے. وہ اپنی پولیٹکس کی بنیاد ہندو سے الگ ذہنیت کے اوپر بناتا ہے، لیکن جب وہ ہندوستان میں اپنی 1000 سالہ تہذیب کی تلاش کرتا ہے تو وہ ہند مسلم کے ساتھ ہی کرتا ہے، وہ تصوف کے ساتھ کرتا ہے اور اس سے باہر نہیں جاتا. دیکھیے، یہ کام ماڈرنزم میں 3-4 جگہ پر ہوا ہماری روایت کے اندر. مثلا سر سید نے سب سے پہلے کیا. اب سر سید کا جو ہندو دشمنی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے بہت واضح نظر نہیں آتی. مثلا ان کی جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی اس کا جو ڈائریکٹر تھا وہ ہندو تھا، لیکن اپنی عمر کے بہت جو ان کی آخری دہائیاں تھیں اس میں انہوں نے اردو کے حوالے سے
کوئی شکایت ضرور پیدا کی جس پہ انہوں نے کہا کہ ورنہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہندو اور مسلم ایک ہی ان کے ہندو دشمنی نہیں, کلاس دشمنی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی بھی روپ. پھر اقبال ہے, انہوں نے جس اسلام کو, اسلامی تہذیب کو اپنی آئیڈیالوجی بنایا تو وہ عرب, سمرقند, بخارا, عراق, مصر, وہ اچھی خاصی پھیلی ہوئی ہے اور عربوں تک ساری گھوم کے آتی ہے. صرف اس میں ملائیشیا اور انڈونیشیا غائب ہے, باقی سارا مسلم علاقہ موجود ہے. پھر اس کے بعد راشد ہے. راشد کے یہاں بھی ہمیں یہ مسلم یہ دور سارا ملتا ہے جس میں ایران خاص طور پہ وہ ہے. پھر قرۃ العین حیدر, قرۃ العین حیدر اور یہ جو ہے انتظار حسین, یہ دو اہم اردو کے لوگ ہیں جو ہندوستان سے باہر نہیں جاتے, وہ ہندوستان کو اپنی وہ بنیاد بناتے ہیں. بعض جگہ پر یہ ضرور ہوا کہ اپنی علامتی جو کہانی ہے اس کے را مٹیریل کے لیے انہوں نے بعض جگہ پر زبور اور تورات کی طرف بھی انہوں نے استفادہ کیا, لیکن بنیادی طور پر وہ اسی علاقے کے ساتھ ہی رہے اور ہندوستان کی 1000 سالہ تاریخ میں جو جسے ہم ہند مسلم سویلائزیشن کہتے ہیں اس کو آئیڈیلائز کرتے رہے. اچھا, اس میں ایک چیز ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے. 20ویں صدی میں 2 رجحان تھے جو کہ غالب رہے لٹریچر اور فکر کے اوپر. ایک رجحان جدیدیت کا تھا اور جدیدیت کے اندر 2 چیزیں, 2 افکار غالب رہے. نمبر 1 فرائٹ, ٹھیک ہے, فرائٹ کی نفسیات بہت غالب رہی اور سارے افسانے جو ہیں, ناول جو ہیں, شاعری جو ہیں, اس میں فرائٹ, اور فرائٹ میں بھی ظاہر ہے کہ اس کی جو مرکزہ ہے وہ جنس ہے, یہ رہی. اچھا, دوسرا جو غالب رہا وہ سارتر اور کرکیگارڈ رہا, وجودیت رہی. تو وجودیت اور فرائڈنزم ان دونوں کے برانڈ سے جدیدیت ساری کی بنی. مارکس اس سے باہر رہا اور مارکس نے جو ہے وہ یہ پروگریسوزم اور لیفٹ کی اس کے رہا. اس لیے 2 مخالف صورتوں میں ہمارے ہاں یہ قائم و دائم رہے اور آج تک قائم و دائم ہے. یہ 2 مختلف روایتیں اور ادبی رجحانات جو ہیں. یہ جو ہے اپنا انتظار حسین, اس نے جو بلینڈ کیا ہے اس میں وجودیت کے اثرات شامل ہیں, لیکن فرائیڈین اس طرح سے نہیں ہے جو اس کے باقی ہمسروں کے ہاں آئے. اس سے سینئر میں ممتاز مفتی کے ہاں موجود ہے, اس کے جونیئر میں تو بہت سارے موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح منٹو کے ہاں یہ بلینڈ دونوں اکٹھا ہے, یعنی فرائڈ بھی ہے اور مارکس بھی ہے. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وجودیت کا ایک بہت اہم مفکر یہ کہتا ہے, ہائیڈگر کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسے بعد میں اس کی وضاحت سارتر وغیرہ نے بھی کی, کہ ہمیں گویا کائنات میں, انسان کو کائنات میں پھینک دیا گیا ہے لاچار, بے بس اور اکیلے. بعد میں اس کی وضاحت آگے سارتر نے کی ہے کہ اب اس کے پاس آپشن کیا ہے سوائے جدوجہد کے, اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے مقصد, بے منزل پھیلا گیا ہے, اسے اپنے مقصد اور اپنی منزل کا تعین خود کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ وجودیت جو ہے وہ اس کے ہاں بھی موجود ہے. مثلا میں 2 جملے اس کے سناتا ہوں انتظار حسین کے. اس نے کہا, میں کہانی کہاں لکھتا ہوں, میں تو کھوئے ہوئوں کی جستجو کرتا ہوں, اور اس کھوئے ہوئوں کی جستجو میں میں اپنے آتش رفتہ کا سراغ لگاتا ہوں, اور اس میں 1857 تک جاتا ہوں, میں کربلا تک جاتا ہوں, اس سے آگے بدر تک, جنگ بدر تک جاتا ہوں. پھر ایک جملہ بھی یہ ریپیٹ کہیں دوبارہ بھی ہوتا ہے کہ میں کھوئے ہوئوں کی جستجو کرتا ہوں اور میں اپنی مٹی آپ سمیٹتا ہوں, اور اس میں میں اکیلا ہوں. اب یہ جو اکیلا ہے یہ ایک وجودی رویہ ہے, کرکیگارڈ اور ہائیڈگر اور سارتر کا رویہ ہے. اس میں اس کی بے بسی بھی شامل ہے, اس کی تنہائی بھی شامل ہے, اس کا اکیلا پن بھی شامل ہے, جو کہ جدیدیت کی تحریک کی بنیادی
صفت ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ میرے خیال میں ہم اس کے متن پہ آ جاتے ہیں آخری آدمی کے حوالے سے، اور یا ٹائم زیادہ ہو گیا. ہاں دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی راشد کی بات کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انتظار حسین ہیں، انہوں نے لکھنا جو ہے شروع وہ انتظار نظموں سے کیا تھا، شاعری سے کیا تھا، اور انہوں نے راشد کی ماورا کی کچھ نظموں سے متاثر ہو کر آزاد نظمیں بھی لکھی تھیں، لیکن بعد میں ان کو لگا کہ اچھا یہ زیادہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے افسانے لکھنے شروع کر دیے. تو کیا خیال ہے ہم اس کے متن پہ، اس کی تفہیم پہ نہیں، اگر آپ سمجھتی کہ کچھ اور کہنے والا نہیں ہے تو پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے. دیکھ لیں کچھ چیزیں اس کے درمیان میں ہی ڈسکس ہو جائیں گی نا اس کی گفتگو کے دوران ہی. اچھا، جیسے کہ ہم نے اس کا پڑھا اس کو آخری آدمی، تو ایک تو یہ کہ ہم نے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لکیل بنتا ہے اس کا، یہ اس افسانے کا، وہ ظاہر ہے ان کے ناموں کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ نام جو ہے وہ الیاسف ہے، الیازر ہے، بنت الاخضر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عرب جو ہے وہ لکیل ہے اس طرح سے. اور اچھا، اب کہانی کیا ہے؟ کہانی دراصل یہ ہے کہ سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے. عہد نامہ عتیق میں کہیں یہ واقعہ موجود ہے، اور وہ جو وہاں قوم جو ہے اس نے نافرمانی کی ہے اور سبت کے دن مچھلیاں پکڑ لیں، اور سزا کے طور پر جو ہے وہ بندر بن گئے. ٹھیک ہے، اب ان میں سے ایک جو ہمارا مرکزی کردار ہے، جو ہیرو ہے الیاسف، وہ اس نے یہ عہد کیا ہے خود سے کہ وہ بندر کی جون میں نہیں جائے گا بلکہ انسان ہی رہے گا. لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے مچھلیاں تو نہیں پکڑی اس دن، لیکن اس نے چالاکی یہ کی، کیونکہ وہ عقل مند تھا، کہ اس نے سمندر سے دور جا کے گڑھا کھودا، وہاں سے ایک نالی بنائی، اور سبت کے اگلے جو دن ہے وہاں سے اس نے مچھلیاں نکال لی. اس کو لگا کہ شاید یہ اس طرح سے یہ میں خطاوار نہیں ہوں گا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے جملہ ہے کہ خدا تم سے بڑا مکر کرنے والا ہے، تو وہ آخر میں وہ بھی جو ہے وہ بندر بن گیا. اچھا، اب اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ ایک تو انسان کی جو اندر کی جو کشمکش ہے انسان کی اپنی، وہ ظاہر ہوتی ہے. پھر انتظار عموماً ہمارے ہاں لکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے وہ معصوم پیدا ہوا ہے یا نیک پیدا ہوا ہے. انتظار حسین اس سے متضاد سوچتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، غلط کی طرف مائل ہے. ٹھیک ہے، اور وہی اسی کی طرف جاتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے. ان کے سارے افسانوں میں آلموسٹ جو ہے وہ یہی تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک طرح سے، کیونکہ اب اس کی جبلت ہے انسان کی، انتظار حسین کے بقول، کہ وہ برائی کی طرف مائل ہے، تو وہ مچھلیاں پکڑنے سے خود کو روک نہیں سکتا، اور جو اس کا برا انجام ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اچھا، اب بندر کو جو ہے وہ کافی ایک دو اور افسانوں میں بھی استعمال کیا ہے. جیسے کہ ایک اور ان کا افسانہ ہے، اس کا نام ہی بندر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندر جو ہیں وہ انسانی بستیوں میں جاتے ہیں اور وہ انسان کو آبزرو کرتے ہیں. تو جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اس لیے ترقی یافتہ ہے انسان کیونکہ ان کی دم نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے اپنی دم کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک جو دانا بندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے تم اپنی دمیں کاٹ رہے ہو، اسی سے اپنی گردنیں بھی کاٹو گے. تو آخر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں اس کے اقتدار کے چکر میں یا جو بھی. اور یہ تو جانوروں کا جو علامت کا استعمال ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ انتظار حسین کیا نظر آتا ہے. موضوعات کے حوالے سے اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں. چونکہ آپ نے اس کا کہا ہے نا کہ اس کے اوپر بات کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر دو اہم چیزیں ہیں: انسان کی ہوس اور لالچ، اور قانون شکنی یا اصول شکنی. اچھا، لالچ اور ہوس جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک حیوانی جذبہ ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک تہذیبی وجود ہے. اچھا، بہت آسان لفظوں میں کہوں کہ تہذیب سے کیا مراد ہے، کیونکہ انسان یہاں پر کروڑوں سالوں سے موجود ہے اور وہ ارتقاء اس نے کیا ہے. ایک بندر نما کسی اسپیشی سے اس نے یہاں تک ارتقاء کیا. اگر میں سائنسز کو سامنے رکھوں، چلے اگر میں اس کی مت کو بھی مذہبی مت کو بھی سامنے رکھ لوں، تو جب وہ انسان بن گیا تو یہاں سے پھر وہ بطور آدم شروع ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ تہذیب کی ہماری جو ہسٹری ہے وہ ساری 5-6 ہزار سال کی ہے، اور وہ
لاکھوں کروڑوں سال سے موجود ہے. تو یہ 5,000-6,000 سال دراصل تہذیب جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کلچر کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے آپ کی حیوانی جو جذبے ہیں اس کو کنٹرول کر لینا. وہ کنٹرول کیسے ہوئے؟ جب خاندان وجود میں آیا, جب سماج بن گیا, تو خاندان, سماج اور ریاست اس کے کچھ اصول اور ضابطے بن گئے. جب اصول اور ضابطے بن گئے تو اس کے تحت ہم نے چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ نہیں جس کو چاہا قتل کر دیا, جس کا چاہا سامان اٹھا لیا, جس پہ چاہا غصے ہو گئے, جس کے چاہا نفرت اور تعصب میں چلے گئے, جس کی کہا چوری اور ڈاکہ کر لیا. تو گویا باربیرینزم یا وحشت سے نکل کر ہم تہذیب میں چلے گئے. یہ کیا ہے؟ جذبوں کا کنٹرول. انسان کے اندر یہ کنٹرول اس کے تعقل سے پیدا ہوا ہے. جانور میں تعقل نہیں ہوتا, اس کے اندر محض جذبہ ہوتا ہے. لہٰذا وہ اپنے جذبے کے تحت اپنی جبلی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں, چاہے جنس ہے, چاہے بھوک ہے, چاہے شکار ہے, چاہے کچھ بھی ہے. تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر انتظار حسین یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب لالچ اور ہوس پر تہذیبی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے انسان کا, تو وہ حیوانی سطح پر آ جاتا ہے. تو گویا وہ بندر بن جاتا ہے. بندر ایک علامت ہے حیوان کی. تو اس نے کہا کہ دراصل جب آپ اپنے اوپر اپنے سیلف پہ کنٹرول نہیں کر رکھ پاتے تو آپ حیوانی سطح پر چلے جاتے ہیں. اس کے اوپر ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت. ہاں اچھا, اس میں دیکھیں آپ نے طمع کی, حرص کی, جو لالچ ہے یا ہوس ہے اس کی بات کی. اچھا, اس کے علاوہ بھی جتنے بھی جذبے ہیں اس میں آپ نے جب ہم نے اس کی پڑھت سنی ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ ہنسنے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ ہنس رہا تھا تو ہنستے ہنستے بندر بن گیا, تو ہنسنا روک دیتا ہے. فلاں شخص جو ہے وہ خوف میں تھا تو وہ بندر بن گیا تھا, وہ خوف زدہ ہونا چھوڑ دیتا ہے. وہ غصے میں یا حیران ہونا یا اس کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں ان کو وہ ترک کر دیتا ہے سارے جذبوں کو آہستہ آہستہ, تاکہ وہ بندر نہ بنے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار حسین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جذبہ چاہے وہ مثبت ہے وہ منفی ہے, جب وہ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک حیوانی خصلت بن جاتا ہے. جذبے کی کوئی بھی شکل ہو. ہاں اچھا, پھر ایک اور جو چیز آپ نے بات کی کہ فرائڈ کا تصور جنس جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے انتظار حسین کے یہاں. اچھا, اس افسانے میں جو بنت الاخضر ہے وہ دراصل تصور جنس ہی ہے, ٹھیک ہے, جس کو وہ بار بار یاد کر رہا ہے, جس کو وہ بار بار پکار رہا ہے, یہاں تک کہ آخر میں بھی وہ اس کو یاد کرتا ہے اور بلاتا ہے, آخری والے منظر میں بھی. تو شاید کہیں نہ کہیں جب جذبوں کو شدت سے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو دراصل جنس کی بھی شدت سے بڑھنے کا اشارہ ہے کہ جب اس میں بھی بڑھ جاتا ہے تو وہ حیوان میں شامل ہو جاتا ہے, جو کہ آپ نے بھی تہذیب پر بحث کی ہے. سوال یہ عشق جو ہے نا, محبت, عشق, دو اپوزٹ سیکس کے درمیان جو ہے وہ یہ ایک تہذیبی تحفہ ہے. اچھا, تہذیبی تحفہ کیوں ہے؟ جب انسان حیوانی صورتحال میں تھا, عقل نہیں تھی, تہذیب نہیں تھی, تو جب چاہتا جس سے چاہتا وہ اپنا جنسی عمل کر سکتا تھا. لیکن جب اس نے خاندان بنا لیا, تہذیب آ گئی, اس کے کوئی رولز بنا لیے, کوئی اصول بنا لیے, کوئی ضابطے قائم کر لیے, تو یہ جو کنٹرول ہے مسلسل ہر سطح پر, مذہبی, ریاستی, اخلاقی, اس کنٹرول میں وہ ٹیم ہو گیا. اس ٹیم میں وہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ جو اس کا جنس کے اوپر کنٹرول ہے, جنسی جذبے کے اوپر, وہ محبت کی صورت میں ڈھل گیا. تو وہ جو چاہت ہے اس تک پہنچنے کی, اس عمل تک پہنچنے کی جو چاہت ہے, وہ چاہت جو ہے وہ اس کے لاشعور میں, اس کا جو اڈ ہے اس کی سپر ایگو کے تابع آ گئی. تو پھر وہ سپر ایگو اور وہ اڈ کا جو امیزہ ہے وہ اسے شاعری کرواتا ہے, اس تسکین کے لیے اس سے پینٹنگ کرواتا ہے, اس سے بڑی بڑی جنگیں لڑواتا ہے, اس کے اندر ایک ہیروشپ پیدا کرتا ہے, اس کے اندر ایک بڑا صوفیزم بھی اور ولایت بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی ایک وہ کنٹرول ہے. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک تہذیبی تحفہ ہے, محبت اور عشق جو ہے, جانور نہیں یہ کر سکتے. تو اس لیے یہاں پر بھی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو اب یہاں پر اس نے انتظار نے بہت کھلے لفظوں میں بات نہیں کی ہے، وہ کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے منٹو گزر چکا ہے اور وہ چیزوں کو اس سطح پر پہنچا چکا ہے جہاں پر وہ کہہ سکتا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ کسی سہارے کی تلاش میں ہے، وہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، کہ اس سے وہ شیئر کر سکے کہ میں کس وسوسے میں ہوں، کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں کہ میں اپنی جون میری کسی وقت بھی بدل سکتی ہے. تو اس کی جو تشکیک، اس کی تشویش، اس کا جو خوف ہے، وہ ہے جو اس کو اپنے پیارے کو بلا کر اس سے شیئرنگ وہ چاہ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے. یعنی کہ بنت الاخضر کا آپ کو یہ جواز نظر آ رہا ہے. اچھا، پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے اس طرح کے جو افسانے ہیں جو علامتی اور استعاراتی اسلوب میں ہیں اور جن کے اندر ایک داستانوی فضا ہے، اس کا اسلوب بھی ویسا ہے، ان کے معنی جو ہیں وہ اتنے کلیئر نہیں ہوتے یا ایک معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر کئی معنی جو ہیں وہ ان کی معنویت جو ہے وہ تہ در تہ چھپی ہوتی ہے اور ہم اس کو آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتے رہتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی پیراگراف ہے جس میں وہ یہ جب وہ اس کے دو بندر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو جھڑکتا ہے کہ منع کرتا ہے، تو وہ اس کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ بڑا مایوس ہوتا ہے. تو وہاں پر انتظار حسین نے لکھا ہے کہ جو الیاسف ہے وہ اس لیے بھی اداس ہے کہ لفظ بھی مر گئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب بستی میں تو وہ صرف وہی انسان رہ گیا نا، اب بندر جو ہیں وہ انسان کی زبان کو تو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ جو لفظ کا مرنا ہے اور وہ لفظ پہ جو نوحہ کنا ہے، یہ بھی دراصل انسانی زوال کے گزارے لفظ بھی تو تہذیب کا تحفہ ہے نا، تہذیب کی دین ہے. تو یہاں پر بھی اس کا نوحہ جو ہے یا اس کا زوال، انسانی جو زوال ہے وہ نظر آتا ہے. یہاں پر جو ہے نا ایک کافکائی صورتحال ملتی ہے، اس کا مانوی شوب ہے زبان کا. دیکھیے، انسان جانور کے مقابلے میں دو چیزوں پر بہت زیادہ تفاخر رکھتا ہے، اتنا تفاخر رکھتا ہے کہ وہ ان دو چیزوں کے بغیر کسی کو بھی جانور کہہ دیتا ہے، اپنے جیسوں کو بھی. مثلا آپ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جتنی محنت اس کی دو چیزوں پہ کرتے ہیں اور کسی چیز پہ نہیں کرتے. نمبر ایک کہ وہ کھڑا ہو کے چلے دو پیروں پر، چوپایا نہ بنے. انسان نے خود بھی کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سال لگائے ہیں پچھلی دو ٹانگوں پر کھڑے ہونے میں، ورنہ وہ یہی چلتا تھا بندر کی طرح، جس میں یہ الیاسف آخر میں جیسے چلتا ہے. اب 10 لاکھ سال کی محنت کے بعد وہ جب اس نے اپنے ہاتھ آزاد کیے تو ان ہاتھوں سے اس نے ساری ترقی کی، ڈیولپمنٹ کی ہے. تو گویا یہ اس کا بڑا تفاخر ہے جو اسے حیوان سے الگ کرتا ہے. تو وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے سکھاتا ہے کہ یہ دو ٹانگوں پہ چلے، بار بار کوشش کرتا ہے. تیسری چیز اس کو زبان سکھاتا ہے، لفظ سکھاتا ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا تفاخر ہے کہ یہ چیز جانور سے اسے ممیز کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے، اس کا ایک انسانی پہلو ہے، لیکن یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب انسان حیوانی سطح پر آ جاتا ہے تو اس کی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے، اس کا ریشنلزم ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعقل ختم ہو جاتا ہے، اس کا استدلال ختم ہو جاتا ہے. دلیل جو ہے وہ دراصل ایک تجربے کا لفظیاتی آؤٹ کم ہے. ایک ممکن ہے کہ صدیوں کا ایک تجربہ آپ ایک جملے میں بول دیتے ہو اور وہ کنوے ہو جاتا ہو، تو اور یہ سارا کچھ زبان سے ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کی جو صورتحال تھی اس کو مثلا ایسے دیکھنا چاہیے کہ پوری جو 1947 تک کی 20ویں صدی کی جو صورتحال ہے اس میں سارے ہندوستانی، چاہے وہ مسلم تھے، سکھ تھے، زرتش تھے، جینی تھے، بدھسٹ تھے، وہ سارے کے سارے بحیثیت ہندوستانی آزادی کے چکر میں تھے کہ انگریز کو یہاں سے جان چھڑائے، اور سارے ان کی تگ و دو صرف ایک اس مقصد آزادی کے لیے تھی، اور وہ ہر چیز کا حل آزادی میں رکھا ہوا تھا. انہوں نے آزاد ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، خوشحال ہو جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، امن ہو جائے گا، شانتی ہو جائے گی، ہر چیز کا حل. جس طرح آج کل
پچھلے پاکستان میں اس کا حال اسلامی نظام میں رکھا گیا ہے, پھر بعد میں ریاست مدینہ میں بھی رکھا گیا, تو اسی طرح کا وہ آزادی میں رکھا گیا تھا. لیکن 14 اگست سے اگلے ہی دن جس خونی انسان سے اس کا تعارف ہوا, جو قتل و غارت کر رہا ہے, جو عصمت دریاں کر رہا ہے, جو لوٹ مار کر رہا ہے, اسے تو سارے عظیم آدرشوں کو 20ویں صدی کے جو خواب دیکھے تھے, جو تعبیریں اس نے کی تھی, وہ تو دھڑام سے زمین پہ آ گئیں. اس کے نتیجے میں اس کا انسان پر سے اعتماد اٹھا, حال پر سے اعتماد اٹھا, تو لہٰذا اس کو ماضی زیادہ اچھا لگنا شروع ہو گیا. یہ ایک نئی رومانٹسزم بھی ہے کہ اس میں داستان والا انداز اور اس داستان میں ماضی کی طرف وقوع جو بڑا اچھا ہے. یہ کام اے حمید نے بھی کیا, یہ قرۃ العین حیدر نے بھی کیا, اور یہی انتظار حسین نے بھی کیا. تو اب آپ دیکھیے کہ صرف خونی انسان کا مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں نے جن کے لیے پاکستان ایک روحانی واردات تھی, اور وہ اپنی صدیوں کی سرزمینیں آباء و اجداد قتل کروا کر چھوڑ کر وہ ادھر آ گئے تھے, آگے انہیں کیا ملا؟ کلیموں پر قبضے, مارا ماری, قتل و غارت اور لوٹ مار. آگے جناب جی محض 5-7 سالوں کے اندر 6 حکومتیں, اور سارے جو پاکستان بنانے والے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے قتل کیے گئے یا فارغ کیے گئے. ماشاء اللہ امریکہ کے ساتھ معاہدہ سینٹوں سیٹوں کا کہ ہاں, اور ہم اس کے کیمپ میں چلے گئے. ماشاء اللہ کی ایسی صورت جو اگلے 10-11 سال رہا. اور پھر ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے ہی قائد اعظم یہاں اترتے ہیں, ادھر سے وہ برٹش انڈیا کے کونسلیٹ سے مل کے آتے ہیں, یہاں آتے ہیں تو امریکن سے ملتے ہیں, اور ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد جو ہے 41 کروڑ کی اسلحے کی جو ایک ایپلیکیشن ہے امداد کی, وہ امریکہ کو دی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد بنیاد پرستی کو جس طرح سے ہوا دی گئی, فرقہ واریت کو جس طرح سے ہوا دی گئی ناظم الدین, خواجہ ناظم الدین کو ہٹانے کے لیے, جو آج تک ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. تو اب ان سارے منظر میں آپ ذرا حالت, اس ذہن کی حالت کا اندازہ لگائیے جو اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آیا ہو اور یہاں پر اس کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہو, تو اس نے پھر جانا تو ماضی کی طرف ہی ہے. تو یہ ہے آپ یہ جدھر بات کر رہی ہیں علامت کی اور تجرید کی, تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو انتظار حسین ہے وہ کام ترکیب سنوں کی طرح ہی کر رہا ہے, لیکن اپنے داخل میں رہ کر, اپنے باطن کے ذریعے سے اس کو موضوعاتی سطح پر, وہ معروضی سطح پر کر رہے تھے, خارجی سطح پر کر رہے تھے, یہ اپنے باطن میں کر رہا ہے اور معروضیت میں کر رہا ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ ادب کی, ایک کہہ رہا ہے ادب برائے زندگی اور ایک کہہ رہا ہے ادب برائے ادب. اب یہ ہے کہ وہ جتنی بھی جاتک کہانیاں ہیں, جتنی بھی جناب جی ملفوظات ہیں, مکاشفات ہیں, جتنے بھی جناب جی یہ کیا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ جتنی علامتیں ہیں وہ اس کو نکالتا ہے اور اس کو تہ در تہ, کہانی در کہانی, قصہ در قصہ وہ جوڑتا ہے. لیکن اس کو بلینڈ اس طرح سے کرتا ہے, ترتیب اس طرح سے دیتا ہے کہ جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں آپ کو اپنے ہم اثر جو صورتحال ہے اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے, اپلائی ہو جاتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو یاسف نے کی ہے, جو یاسف کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ دراصل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کیوں؟ آپ مجھے بتائیے, کیا 1947 میں فسادات والا ہندو تھا یا مسلمان تھا؟ کیا وہ بندر سے کم تھا؟ ٹھیک ہے. اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ بندر تو تمہارے اندر موجود تھے, تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے, تو بندر تو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور اگر اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم اس پہ خاموش ہیں. بندروں کی نشاندہی اہم نہیں ہے, بندروں کا کلا کامہ اہم ہے, اپنی زبان بچانا اہم ہے, اپنا ریشنلزم اور کمیونیکیشن بچانا اہم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ان جو جبلی اور نفسانی خواہشات ہیں. اب جب یہ لفظ بولتے ہیں نا, اس کو آپ ذرا بلینڈ کر کے دیکھیں اقبال کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ, تو وہ ہمارے سامنے سرمایہ داریت,
سرمایہ داریت کا یہ کارپوریٹ سیکٹر، یہ آپ کی لبرل اکانومی جس طریقے سے ہمیں لپیٹے ہوئے ہے اور جس کا نمائندہ آج IMF کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو یہ سارا جو جنگل بن گیا اور بندروں کی رہائش گاہ بن گیا، اور ہم اگر آج بھی یہ سمجھے کہ ہم بندر نہیں ہیں، ہم الیاسف نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کے انتظار حسین کے افسانے کو سمجھنے میں ناکام ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھا اختتام اس کا نہیں ہو سکتا. ہم سوالات کی طرف چلتے. جی جی پلیز. جی آپ نے آخری جملہ جو کہا ہے نا کہ اگر ہم ابھی بھی نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہم واقعی بندر ہیں. جی پلیز مائک پہ بات کیجیے. میرا نام مسعود ہے. جی جی. میں تھوڑی سی ویسے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم ایک نوسٹیلجیا میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ نوسٹیلجیا میں جانا بھی شاید ایک بہت زیادہ آئیڈیلسٹک بات ہے. مطلب اگر انتظار حسین یہ جانا چاہ رہا تھا کہ آزادی سے پہلے تو کوئی اتنی زیادہ یوٹوپین ورلڈ میں تو وہ نہیں رہ رہے تھے. اور اسی طرح جو موومنٹس چلی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں لبرلزم اور ماڈرنزم، تو یہ لوگ جو اس کے جو پروپوننٹس تھے وہ کیا کر رہے تھے. مطلب یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی، فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی. تو میں پرسنلی جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ شاید آئیڈیلزم یا جو ایک یوٹوپیا کا ایک ہے یا ڈیموکریسی کا ہے، یہ ساتھ ایک اس کو کانسپیریسی تھیوری میں کہہ سکتا ہوں، یہ چل رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جس کو کیا کہتے ہیں نا، جو پولیٹکس ہیں، جو سپر پاورز ہیں، انہوں نے اپنا ایک کام بھی چلایا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے کہ اٹ شوڈ بی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو آخری آدمی ہے اس کو ہمیں جس کو کیا کہتے ہیں نا ایک انسانی لیول پہ ہی سوچنا چاہیے. مطلب اس کو اگر ہم سے سب کانٹیننٹ سے ریلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے ریلیٹ ہو جاتا ہے اس کو، لیکن جب آپ سب کانٹیننٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال آپ اوور آل جیو پولیٹکس میں یا انٹرنیشنل پولیٹکس میں ریلیٹ نہیں کر. تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آخری آدمی کو جس لیول آف ایجوکیشن پہ ہم آ چکے ہیں، ہمیں اس کو اسی طریقے سے ہی کرنا چاہیے. اور یہ اخذ کرنا چاہیے کہ انتظار حسین صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ایک ماڈریشن ہو اور دوسروں کا خیال ہو. اور دس از ہاؤ آئی تھنک ایوری گڈ انٹلیکچوئل وڈ آسک فار. تو اس سے زیادہ مطلب مجھے کوئی اس میں ٹھیک ہے بہت زیادہ انہوں نے ریلیٹ کیا ہے، بہت زیادہ مذہب کو بھی لے کے آئے. آپ نے بتایا میٹامورفوسس کا، کافکا کا. میں یہ کہوں گا کہ میں نے ٹالسٹائے کی بک ریسریکشن کو 2-3 دفعہ پڑھا ہے، وہ بھی شاید اس میں ہی شامل ہے کہ آخر میں وہ اس کو سب اچھا لگتا ہے کہ جی بائبل اٹھا کے وہ دیکھتا ہے تو سب سے اچھا لگ رہا ہے. تو اٹ از آل گڈ کہ آپ آئیڈیلزم کی بات کریں، آپ نوسٹیلجیا میں جائیں، یہ بٹ اگین دی بیسک ویلیوز جو یہ ہے کہ جی ماڈریشن ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ غصہ ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ ہیٹ ہونی چاہیے. تو اٹ از آل آئی تھنک amalgam of good things which a human being should represent. جب ہم نوسٹیلجیا کی بات کرتے ہیں نا تو بیسیکلی ایک فنکار جو ہے اپنے پرسنل نوسٹیلجیا سے باہر نکل کر ایک بڑے ماضی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یعنی بجائے یہ کہ وہ اپنے بلند شہر میں اپنے گاؤں کے اپنے خاندان کی یادیں محض لکھتے، وہ پورے انسانی ہسٹری کے ساتھ اور انسانی ہسٹری میں ایک بڑے تجربے کے ساتھ جب وہ جڑ جاتے ہیں تو وہ نوسٹیلجیا جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اجتماعی لاشعور جو یونگ کا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی. اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ وہاں پر وہ ایک انسانی عروج و زوال کے کوشچن کو ڈیبیٹ کر رہے ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ ہم مثلا دیوجانس کلبی بڑا مشہور فلسفی ہے،
اس کی بھی ایک ہے کہ وہ تھرو دا نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی کو ابھارتا ہے. تو ان کے ہاں بھی یہی ہے. مثلا دیکھیں انہوں نے ایک زوال کی کہانی دکھائی, ایک منفیت کی کہانی بتائی, لیکن بٹوین دا لائن ہمیں وہ میسج کیا دے رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا. تو یہی ہے میرا خیال اس کی پازیٹیوٹی جو اس کی نیگیٹیوٹی سے باہر آئی ہے. جی اجازت ہے جی, آپ نے کچھ بات کرنی ہے؟ میرے خیال میں ایک تو جو آپ نے بات کی تھی نا کہ وہ انٹرنلائز کر کے پھر اٹ کے ساتھ, جس کو سبلیمیشن کہتے ہیں, تو اگر تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو بھی یہ سارا افسانہ ایکسپلین ہوتا ہے کہ جو مسائل بیچ میں آتے رہے ہیں وہ رجوع پھر ابن اخزر کی طرف کرتا ہے اور آخر میں بھی وہ کرتا ہے. تو اس طرح تو وہ فرائڈ بالکل گندھا ہوا ہے اس افسانے کے اندر. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ نوحہ ہے بیچ میں کہ ایک آخری آدمی تھا جو وہ بھی نہیں رہا, یعنی وہ بھی اسی کا شکار ہو گیا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ اس نے کہا ہے کہ اگر ایک یا دو آدمی رہ جائے, گنتی کے آدمی رہ جائیں, اور وہ معاشرے کے لیے اچھا بھی کرنا چاہیں تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے. سوال اجتماعیت کا ہی چلے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کی قومی تبدیلی ہی ہوگی. آپ تبلیغی جماعت کی طرح ایک کو پکڑ کے کچھ نہیں کر سکتے. ایک بڑا ریولوشن چاہیے, ایک بڑی کایا کلپ چاہیے, انفرادی کایا کلپ سے کی بجائے. یعنی آخری آدمی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, اسکوپ نہیں. ایک تو یعنی انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. باقی جو آپ فرائڈ کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے فرائڈ اقبال کا ہم اثر تھا, اور جن دنوں اقبال ساکینامہ وغیرہ لکھ رہے تھے تو وہ لاشعور کو دریافت کر رہا تھا آلموسٹ. تو اب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارا سارا ادب جو ہے, ہمارا بھی کیا پوری دنیا کا ادب جو ہے, وہ سارے کا سارا عشق محبت, چاہے غزلیں اٹھا لیں, چاہے مسمیاں اٹھا لیں, چاہے آپ داستانیں اٹھا لیں, وہ اسی سے بھرا پڑا ہے. تو اب لیکن وہ جنس کو دریافت وہ 20th سینچری میں کر رہا ہے, لیکن ہم اس کے ذریعے سے اگر ہم سمجھنا چاہیں ہومر کی کہانی کو قبل مسیح 900 سال قبل مسیح کی کسی یونانی کی, تو وہ ہم اس کو اوڈیپس ریکس, یس. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دریافت بعد میں ہوا, لیکن ایڈیپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس تو پہلے سے موجود تھے. تو لہذا وہ اگر بار بار پکارتا ہے تو اس میں ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا کی بھی اور ہماری اردو کی کلاسیکل جو 700 سالہ روایت ہے اس کے اندر بھی محبوب سے ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے. باقی جو رشتے ہوتے ہیں وہ تو آپ کی چوائس کے رشتے نہیں. آپ پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا ایک باپ ہوگا, ایک ماں ہوگی, ایک پھپھیاں ہوں گی, چاچے ہوں گے, دادے, یہ آٹومیٹک ہے, اس پہ کوئی چوائس نہیں ہے. محبت والا رشتہ جو ہے یہ بنایا جاتا ہے, اس لیے اس کے اندر کمٹمنٹ, اس کے اندر جڑت, اس کے اندر ایک خاص تقدس رکھا گیا کلاسیسزم کے اندر, اور پھر اس کو ایک بڑے سینیریو کے ساتھ جوڑ دیا فیض جیسے لوگوں نے, اقبال جیسے لوگوں نے. جی ایک اور بات ہے کہ فرائڈ کی بھی ایوولوشن ہے, کیونکہ آخر میں اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں, اوریجن آف ریلیجن اور سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس. تو اس حوالے سے بھی یعنی اگر جنس کو ڈائریکٹلی نہ بھی کیا جائے تو یہ دوسری جو محبت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اور جو دوسری پہچانیں ہیں, مطلب وہ اس طرح بھی ایکسپلین ہو سکتا ہے. بالکل بالکل صحیح. بس تھینک یو سو مچ. محل میں اور مزید سوال نہیں ہے. کوئی سوال تو نہیں, کوئی اور اگر ہے تو پلیز کر آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ہاں جو بھی آپ چاہیں. نہیں, یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے مجھے فرائڈ کے ساتھ ساتھ لکان کی بھی یاد آئی. اسپیشلی اینڈ پہ جو تھا وہ ایک مرر اسٹیج کی ایک ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن میرے خیال میں ہمیں نظر آئی. وہ آئیڈیل کی بجائے پرہیپس سارٹ آف ریئل سیلف کی طرف مے بی ہی ایکنالجڈ کہ یہی ہے جو ہے. دوسرا, اب تو خیر آئی ہیونٹ ریڈ نیچا ان اے لانگ وائل, لیکن اٹ ریمائنڈیڈ می آف اس کا جو ایک سپر ہیومن, ایک ڈفرینٹ, ایک اپوزٹ تھا ایک پوری اس سے.
تھرڈ یہ تھا کہ اٹ آلسو ریمائنڈیڈ می کہ ان اے وے میں نے اس کا ایک ڈفرینٹ وہ استعارہ لیا کہ ہمارے ہاں اسپیشلی جو ہماری کریٹیو ایک سیلف ہوتا ہے آرٹسٹ یا جو بھی ہمارے اندر ایک تخلیقی وہ ہوتا ہے ونس وی گرو اولڈر reaching our 30s, we see people focused in their status quo, routine, obsessed lives and becoming creatures of the same circle. مجھے یہ بندر کا جو استعارہ تھا وہ لگا کہ انسان جو پروبیبلی ایک اپنی کریٹیو سیلف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے لیکن زندگی کی جو ایک سچائیاں ہوتی ہیں جو اس کو شاید کیونکہ ہمارا کریٹیو سیلف ہمیں انسان بناتا ہے بٹ وی ہیو ٹو سرینڈر ٹو دا ریالٹیز آف لائف. تو مجھے وہ بھی ایک طرح کی اس کی ریفلیکشن آئی. سو یا تھینک یو سو مچ. ویسے بھی ہم جو ڈاروینک تھیوری جو کہ علمی سطح پر ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ بندر جو ہے نا ہمارے یعنی دور پار کے کزنز ہی ہیں تو اور ہم ان کے ساتھ ہمارا لو اینڈ ہیٹ کا تعلق ہے. تو ہم کوئی تھوڑی سی بات کریں سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو یہی کہتے ہیں بندر نہ بن آرام سے بیٹھ. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی ہمیں اپنے پرانے رشتے کہیں لاشعور میں ہمارے یاد آتے ہیں تو ہم پکار اٹھتے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بندر کا بچہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ بہت بہت. آپ کا بھی شکریہ جناب اور دوستوں کا بھی. آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے. تھینک یو سو مچ. سو